ترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن بما كانوا يعملون. صلى الله. اس سے بہتر صورت مبارکہ یہ النحل کی آیت کریمہ، اللہ اپنے اس کلام میں شخصیت سازی کی دعوت دے رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، وہ مرد ہو یا خاتون، وہو مومن، وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بس بتحقیق ہم اسے بالضرور ایسی زندگی عطا کریں گے جو زندگی پاکیزہ زندگی ہوگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں آخرت میں ایک ایسا اجر عطا کریں گے کہ جو ان کے عمل سے، ان کے کردار سے زیادہ بہتر ہوگا. عزیزان گرامی، میری خوش طالعی ہے، آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم کچھ لمحات سیدہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آپ کی شہادت کی نسبت سے جمع ہیں، اور کچھ دیر ان لمحات کو بی بی کے نام کر رہے ہیں تاکہ بی بی کی توجہ ہم پر ہو، کرم ہو، بی بی کا لطف ہو، بی بی کی مہربانی ہو. مرد یا عورت عمل صالح اگر انجام دے تو اللہ اسے اس دنیا میں بھی مثالی زندگی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی مقام عطا کرتا ہے. یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ یہ آخرت کی بہترین زندگی کیا ہے؟ یا یوں کہوں کہ یہ رحلت کر جانے کے بعد بھی، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جو زندہ رہے، جو مردہ شمار نہ کیا جائے، جو صاحب حیات ہو، زندگی میں حیات طیبہ اور رحلت کے بعد اجر جزیل. یہ در حقیقت ایک ایسی حیات، ایک ایسی ذات ہے کہ جو قابل پیروی ہے، قابل عمل ہے. دیکھیے، حسب اور ہے، نسب اور ہے.
شخص اور ہے، شخصیت اور ہے، فرد اور ہے اور سیرت اور ہے۔ میں اگر یوں کہوں کہ جب ہم نسب کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہرحال فضیلت تلاش کرنا ہمیشہ لازم نہیں ہے، لیکن جب ہم حسب کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کی ذاتی کوشش اور ذاتی محنت ہے۔ خاندان بڑا ہونا، پدرم سلطان بود، یہ بھی بہرحال ایک عنوان ہے، اور ہمیں تو بہت ہی سجا کر یہ بات کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق ایسے گھرانے سے ہے کہ جن کا نسب بھی عالی ہے اور جن کا حسب بھی عالی ہے۔ لیکن معمولاً اس طرح سے سوچا جاتا ہے کہ صاحب آپ کے دادا ایسے تھے، آپ کیسے ہیں؟ آپ کے ابا نے یہ کارنامہ کیا تھا، آپ نے کیا کیا ہے؟ لہذا آبا و اجداد کے کارنامے ہمارے نام پورے اور تمام نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بزرگوں کی جو سیرت ہے، بزرگوں کا جو کردار ہے، آبا و اجداد کی جو محنت ہے، وہ اثر ضرور کرتی ہے انسان کی شخصیت کے اوپر۔ یعنی اگر میں عامیانہ زبان میں بات کروں کہ اگر ایک شہد کا چمچہ ہمارا بلڈ پریشر نارمل کر سکتا ہے، لو بلڈ پریشر کو، ایک ٹیبلٹ ہمارے سر کا درد دور کر سکتی ہے، تو خونی اثرات کیا اثر نہیں کریں گے؟ یا میں اور ذرا عوامی بات کروں کہ کیا سبیل امام حسین کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ کیا تبرکات کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ یہ جو جینیٹک کے مسائل ہیں، دادا ایسے تھے تو پوتے میں کچھ خوبیاں آئی ہیں، اور کہا بھی جاتا ہے کہ اگر تم اپنے اندر کوئی خوبی دیکھو تو اپنے والد کو سلام کرو کہ تمہارے والد میں یہ خوبی تھی جو تم میں منتقل ہوئی ہے۔ تو مذہبی طور پر انسان بہرحال ایک مقام رکھتا ہو، یہ اس کے لیے ایک عنوان ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ جو اہم ترین بات ہے وہ ہے حسب کا بلند ہونا، حسب کا بڑا ہونا۔ اگرچہ میں نے ایک جملہ بھی کہا کہ ہم اس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں کہ جن کا نسب بھی عالی ہے، جن کا حسب بھی عالی ہے۔ نسب اتنا عالی ہے کہ یہ اسلاف شامخہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ توجہ آپ کی اگر ہے تو میں ایک مثال دوں، ہم قرآن صامت کو جیسا مانتے ہیں ایسا ہی قرآن ناطق کو بھی مانتے ہیں۔ ہم جیسا مصحف کو مانتے ہیں ایسے ہی مصحف پر عمل کرنے والی ہستیوں کو، اور جنہوں نے تفسیر قرآن اور تعویل قرآن بتائی ہے، ہم انہیں بھی ایسے ہی احترام کے ساتھ مانتے ہیں۔ تو جیسے قرآن کا نزول دو طرح سے ہے، تو جو ہے نزول تدریجی اور نزول دفعی۔ شب قدر کے اندر جو قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ دفعتاً قرآن سرکار کے قلب مبارک پر اترا، لیکن جو 23 برس تک قرآن اترتا رہا وہ تدریجاً اترتا رہا، مختلف مراحل میں قرآن تدریجاً نازل ہوتا رہا، اور شب قدر میں دفعتاً نازل ہوا۔ تو جیسے قرآن صامت دو طرح سے نازل ہوا ہے، ایسے ہی قرآن ناطق بھی دو طرح سے نازل ہوا ہے۔ اسلاف شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے ائمہ اہل بیت آئے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا دفعتاً قلب مصطفیٰ پر اتاری ہے۔ صلوات ہدیہ کرتے ہیں نبی کو۔ اچھی بڑی تعداد ہے، اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ تو جو حسبی جو عنوان ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، یعنی دادا ایسے تھے، آپ کیسے ہیں، اصل بات یہ ہے۔ تو شخص کے بارے میں جب بات ہوگی تو بات ہوگی کہ ان کے والد کا نام یہ، ان کا قبیلہ یہ، ان کا خاندان ایسا، ان کے تایا بھی ایسے تھے، ان کے ماموں بھی ایسے تھے۔ جب یہ شخص کی بات ہوگی، یہ فلاں جگہ رہتے ہیں اور فلاں جگہ سے تعلیم حاصل، یہ والی گفتگو ہوگی۔ لیکن جب بات حسب کی ہوگی تو پھر پوچھا جائے گا کہ انہوں نے خود کیا کیا، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، انہوں نے خود محنت کتنی کی ہے۔ عزیزان گرامی، جب کوئی اپنی محنت سے کسی نتیجے تک پہنچے تو اس کی حیات کو اللہ حیات طیبہ بنا دے گا، اور وہ ایسی حیات بنا دے گا کہ پھر دوسروں کے لیے، وہ اوروں کے لیے وہ ایک مثالی زندگی قرار پائے گی۔ شخص
جیتا ہے، شخص مرتا ہے، شخص مارا جاتا ہے، شخصیت زندہ رہتی ہے، شخصیت مرتی ہے، شخصیت ماری جاتی ہے، شخص کی حیات اور ہے، شخصیت کی حیات اور ہے۔ پہلی مجلس ہے، مقدماتی گفتگو ہے، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ شخص زندگی گزارنے کے لیے مادی چیزوں کا محتاج ہے۔ شخص کو جو چیز ختم کر دیتی ہے، شخص کی موت غفلت ہے۔ ہر وہ شخص جو غفلت کا شکار ہے گویا وہ اپنے موت کے قریب ہے، اور کسی بھی وقت یہ غفلت اسے مار ڈالے گی، جسے آپ اگر سادہ اور زبان میں کہوں گا تو بے توجہی، لاپرواہی، یہ بے توجہی اور لاپرواہی شخص کو ختم کر دے گی۔ اور شخص کا قتل بھی اگر ہوتا ہے، یعنی خود نہیں مر رہا بلکہ اسے مارا جا رہا ہے، تو شخص کا قتل بھی گرم اسلحے سے کیا جاتا ہے، مثلاً تلوار کے ذریعے سے، مثلاً تیر بھالے برچھی کے ذریعے سے، مثلاً زہر کے ذریعے سے اس شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن شخصیت کی زندگی بھی اور ہے، شخصیت کی موت بھی اور ہے، اور شخصیت کا قتل بھی اور ہے۔ شخصیت کسی بدن میں تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، وہ جو شخصیت کی حیات ہے وہ 4 چیزوں میں مضمر ہے۔ اگر کوئی شخصیت زندگی، کوئی شخصیت بننا چاہتا ہے، کوئی بے عنوان شخصیت جینا چاہتا ہے، تو اس کی حیات 4 چیزوں میں مضمر ہے۔ سب سے پہلا عنوان علم، شخصیت کی حیات کا پہلا زینہ علم، شخصیت کی حیات کا دوسرا زینہ ایمان، شخصیت کی حیات کا تیسرا زینہ تقوی، شخصیت کی حیات کا چوتھا زینہ جہاد۔ اور جو علم، ایمان، تقوی اور جہاد کی منزلوں سے گزر جاتا ہے پھر شہادت بھی اسی کو ملتی ہے۔ یعنی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس منزل تک پہنچے تو ہمیں ان زینوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر ہم شخصیت بننا چاہتے ہیں یا کوئی شخصیت بننا چاہتا ہے تو اسے ایمان، علم اور ایمان اور تقوی اور جہاد کی منزلوں سے گزرنا ہے، یہ اس کی حیات ہے۔ شخصیت کی موت کیا ہے؟ شخصیت کی موت عزیزان گرامی ایک ایسا عنوان ہے کہ جسے اگر میں گزرتے ہوئے عرض کروں تو وہ بہتر رہے گا۔ شخصیت کی موت اپنی قدر نہ کرنا ہے۔ توجہ، جو شخصیت اپنی قدر نہیں کرتی، جو یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، جو یہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا صلاحیتیں ہیں، جو یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، جو اپنے آپ کو ہی نہ پہچانتا ہو پھر کوئی اسے نہیں پہچانے گا، جو اپنے آپ کو ہی نہ پہچانتا ہو پھر کوئی اس سے استفادہ نہیں کرے گا۔ لہذا شخصیت کی موت اپنی قدر نہ شناسی ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تربیت اولاد میں علماء نے بیان کیا ہے ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں کہ جو بچہ اللہ ہمارے حوالے کرتا ہے، جو امانت الہیہ ہماری گود میں دی جاتی ہے، اسے اللہ ایسا دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس زمین ہی کو نہیں بلکہ اس پوری کائنات کو مسخر کرے، وہ پوری کائنات کو، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو اپنے ہاتھ میں دے۔ مگر ہم بعض اوقات اس کی تربیت کے باب میں، اس امانت میں وہ امانت داری نہیں کر پاتے کہ جس کی وجہ سے اس کی صفات اور عادات، اس کے کمالات، اس کی خوبیاں، اس کی صلاحیتیں جو اللہ نے قرار دی ہوتی ہیں، وہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ مثلا کم سنی میں بدنی تنبیہ، شاید اسے اگر میں یوں کہوں کہ جیسے کسی درخت کو آپ اگر جھنجھوڑیں، جھٹکا دیں، ہلائیں اور اس سے پتے جھڑنے لگے، تو کم سنی میں بچوں کو بدنی تنبیہ کرنے کا ایسا ہی نقصان ہے کہ ان کے اندر موجود نہفتہ پوشیدہ
جو خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، وہ سب جھڑ جائیں گی۔ ان میں سے کیا معلوم کہ کون سی صلاحیت تو 70 سال کی عمر میں کام آنا تھا، کون سی صلاحیت کو اس کی کون سی زندگی کے موڑ پر کام آنا تھا، اور وہ صلاحیت اس کی ہم نے اس انداز سے اسے چھین لی۔ شخصیت کو قتل بھی کیا جاتا ہے، شخصیت کا قتل بھی ہوتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ جو معاشرے میں کمزوری اور برائی اور خامی ہے، ان میں سے ایک خامی شخصیت کشی ہے، شخصیت کا قتل۔ شخصیت کو شخص کی طرح گرم اسلحے سے یا زہر سے نہیں مارا جاتا، بلکہ شخصیت کو بھی اسی طرح 4 اسلحوں سے قتل کیا جاتا ہے۔ شخصیت کو سب سے پہلا اسلحہ جو سب سے زیادہ قتل کرتا ہے، شخصیت کش ہے، وہ ہے جہالت۔ بڑے بڑے خدمت گزار لوگ معاشرے میں قتل ہو گئے، ان سے استفادہ نہیں کر پایا معاشرہ، اس لیے کہ جہالت نے انہیں قتل کر دور کر دیا گیا، انہیں معاشرے سے دور کر دیا گیا، انہیں ماحول سے دور کر دیا گیا۔ دوسرا عنوان ہے حسد، تیسرا عنوان ہے بغض و کینہ، چوتھا عنوان عزیزان گرامی ذاتی اناد ہے۔ یہ وہ کمزوریاں ہیں، یہ وہ اخلاقی خامیاں ہیں، یہ جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، یہ شخصیت کش خامیاں ہیں۔ جہالت کی بنیاد پر بڑے بڑے لوگوں کی محنتوں کو اس ماحول میں ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ فرد کہ جہاں اس کی سنی جا رہی ہوتی ہے۔ حسد پوچھا تھا مولا علی سے، فرمایا تھا مولا علی نے، کبھی غور کیا؟ جس گھرانے نے ہمیشہ کرامت کی ہو، جس گھرانے نے ہمیشہ سخاوت دکھائی ہو، جس گھرانے نے ہمیشہ علم بانٹا ہو، جنہوں نے ہمیشہ کرم ہی کرم اور رحم ہی رحم دکھایا ہو، جن کا کام ہی دنیا کے اندر اللہ نے ان کو بھیجا ہی اس لیے ہو کہ مخلوق الہی پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے ذریعے سے آئیں، پھر بھی ان کے ساتھ بھائی مہربانوں کے ساتھ تو مہربانی کی جاتی ہے، محترم کے ساتھ تو احترام کیا جاتا ہے، جو لوگ کسی کے کام آ رہے ہیں ان کا تو احترام اور عزت کی جاتی ہے۔ کیا ہو گیا یہ اہل بیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ جس بیوی کی خدمت میں اور آپ اس وقت جمع ہیں، کبھی غور تو کریں، این جوانی کی کیفیت میں کہاں مدینہ، کہاں کون، کیا ہوا یہ اہل بیت کے ساتھ؟ ایک بڑی تعداد سادات کی مجلس میں تشریف فرما ہے، کہاں سے ہوتے ہوئے گزرے یہ سادات، کہاں کہاں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج اتنی آسان زندگی کے باوجود سفری صعوبتیں ہمیں مار ڈالتی ہیں۔ جس وقت سواریاں جانوروں پہ سواریاں ہوتی تھی، جس دور میں مہینوں میں جا کر ایک منزل سے دوسرے منزل تک پہنچا جاتا تھا، یہ نازک اندام ہستیاں، یہ نازنین ہستیاں، یہ نرم بدن اور نرم وجود ہستیاں، کبھی غور تو کریں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جہالت نے شخصیت کو قتل کیا ہے، حسد نے شخصیتوں کو قتل کیا ہے۔ اللہ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، تو آیت نہیں پڑھی تم نے آیت نہیں پڑھی؟ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہ الملک عظیما۔ تم نے آیت پڑھی کہ کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور ملک عظیم عطا کیا۔ فرمایا نحن محسودون الذین فی الآیہ، یہ آیت کے اندر جن محسودوں کا تذکرہ ہے، جن کے ساتھ حسد کیا گیا، تو ہم ہی تو ہیں، ہمارے ساتھ حسد ہوا۔ ان کے پاس کمال نہیں، ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس ان کی وہ حیثیت نہیں، لیکن جن کے پاس اللہ نے جن کو وہ حیثیت کی مقام دیا ان سے حسد کیا گیا۔ شخصیت حسد کی بنیاد پر قتل ہو جاتی ہے۔ شخصیت عزیزان گرامی بغض و کینے کی بنیاد پر قتل ہو جاتی ہے۔ 10 سال پہلے میں نے مثلاً کسی کو کچھ کہہ دیا اور دل میں بٹھایا، دل سے ہی نہیں نکل رہی ان کی وہ بات، اس کے بعد 50 دفعہ تو ہم مل چکے ہیں ایک دوسرے سے،
مگر کینہ دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے، جانور نہیں بنایا۔ یہ جو بغض و کینہ ہے، یہ در حقیقت بعض لمبے چوڑے لمبی گردن والے جانوروں کی صفت ہے، یہ انسانوں کی صفت نہیں ہے۔ اور پھر ذاتی ناد، ذاتی ناد کیا ہوا ہے؟ کیا کہا یزید نے دربار شام میں؟ کیا کہا؟ یہی کہا نا، کاش میرے اجداد زندہ ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ میں نے تمہارا بدلہ بنی ہاشم سے لے لیا۔ ناد، ذاتی دشمنی، بھائی کیوں تم اسے لڑ رہے ہو؟ ان کا چہرہ میں اچھا نہیں لگتا، بھائی یہ کیا بات ہے؟ بھائی ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ بس وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ دلیل سے بات کرو، تمہیں وہ اچھے کیوں نہیں لگتے جب وہ اللہ کو اچھے لگتے ہیں، جب وہ معاشرے کو اچھے لگتے ہیں، جب اللہ کی مخلوق کو اچھے، تو تمہیں اچھے کیوں نہیں لگتے؟ عزیزان گرامی، معاشرہ بربادی کی طرف اس وقت بڑھتا ہے کہ جب شخصیت کشی معاشرے میں عام ہو جائے۔ شخصیت کو ہم پہچانے کیسے؟ شخصیت کو پہچاننے کے لیے جو مثالی ہمارے پاس رستہ ہے، وہ 3 عنوان اگر قرار دوں تو شاید بجا ہو۔ سب سے پہلا عنوان، مثلا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی ہم شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے، آپ کی معرفت بڑھانے کے لیے، آپ کو پہچاننے اور آپ کو جاننے کے لیے ہمارے پاس مثلا 3 رستے ہیں۔ سب سے پہلا رستہ تو بی بی کی زندگی میں اور بی بی سے وابستہ ہستیوں نے بی بی کے بارے میں کیا فرمایا۔ یہ فارمولہ، یہ کسوٹی، یہ قانون، یہ قاعدہ ہم ہر شخصیت کو پہچاننے میں بروئے کار لا سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بی بی کے زمانے کے لوگوں نے، بی بی جیسے لوگوں نے، بی بی سے زیادہ عظیم لوگوں نے بی بی کے بارے میں کیا فرمایا، جسے ہم اگر کہہ دیں تو زیارت نامہ کیا کہہ رہا ہے۔ زائرین نظام تشریف فرما ہے، ذویل احترام تشریف فرما ہے، ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں، کتابچہ یا ایک کارڈ، میں اس دفعہ آیا ہوں تو یہ چیز بھی اچھی نظر آئی، اس پہ وہ زیارت نامہ لکھا ہوا ہے، طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلے کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، پھر کتنی مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، مثلا پھر اس زیارت کے الفاظ ہیں، وہ جو الفاظ، وہ جو لفظ، وہ جو جملے، وہ جو بی بی سے متعلق الفاظ ہیں، وہ کس نے کہے ہیں؟ وہ کسی عالم دین نے، محترم مجتہد محترم نے، کسی فقیہ دورہ نے لکھے ہیں کیا؟ وہ کسی معصوم سے منسوب ہے؟ جناب معصومہ کی عظمت اس عنوان سے بہت روشن ہے۔ چند ہی ہستیاں ہیں کہ جن کو سلام معصوم نے کیا ہے، جنہیں سلام آئمہ نے کیا، اور ایک امام نے نہیں بلکہ بار بار آنے والے امام نے اس ہستی کو سلام کیا۔ ان میں حضرت علی اکبر، حضرت عباس علمدار، حضرت زینب کبریٰ، حضرت معصومہ، چار معصومین سے جن کی زندگی جڑی ہوئی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، مل کر صلوات ہدیہ کریں۔ آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ آئمہ اہل بیت بی بی کے لیے کیا فرمایا؟ زیارت نامہ ایک رستہ ہے ہمارے پاس کہ ہم بی بی کی معرفت حاصل کریں۔ دوسرا عنوان بی بی کی معرفت کا، شخصیت کی معرفت کا، شخصیت شناسی کا۔ دوسرا عنوان القاب ہے۔ تیسرا عنوان وصیت نامہ ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہمیں کسی شخصیت سے متعلق مل جائیں اور اسے ہم پڑھ لیں تو آپ یقین جانیے
کہ ان 3 رستوں سے ہم اس شخصیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ زیارت نامہ کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق فرما رہے ہیں میری ایک بیٹی دفن ہو گئی، امام موسیٰ کاظم، ابو حافظہ، امام رضا، اللہ اکبر، من زارا معصومۃ بقم کمن زارنی، جس نے قم میں معصومہ کی زیارت کر لی اس نے گویا میری زیارت کر لی۔ ایک طریقہ یہ بی بی کے 5 لقب جو مروی ہیں، روایت ہوئے ہیں، وہ ہمیں بی بی کی معرفت اور بی بی کی شخصیت کو پہچاننے میں مدد کریں گے۔ بی بی کا ایک لقب کریمہ اہل بیت، اللہ اکبر۔ بی بی کا دوسرا لقب شفیعہ روز جزا، شفیعہ یوم الجزا، جی۔ بی بی کا تیسرا لقب محدثہ آل طٰہٰ، بی بی کا چوتھا لقب عالمہ آل با، بی بی کا 5واں لقب معصومہ، یہ بی بی کے لقب۔ اچھا، معصومہ کا لقب جناب امام رضا نے دیا۔ آپ اگر چاہتے تو اس فرمان میں یہ فرما دیتے کہ من زارا فاطمہ بقم، جس نے فاطمہ کی زیارت قم میں کی، بی بی کا نام تو فاطمہ ہے، توجہ ہے نا، مگر کیا فرمایا؟ من زارا معصومۃ بقم، جس نے معصومہ کی قم میں زیارت کی، کمن زارا نے، گویا اس نے میری زیارت کی۔ اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، عزیزان گرامی، لقب معصومہ کیا بی بی کی عصمت کے اوپر دلیل ہے؟ کیا حضرت معصومہ کا لقب معصومہ بی بی کے معصوم ہونے اور معصومہ ہونے پر رہنمائی کر رہا ہے؟ تو یہاں میں ایک بہت ہی مختصر اور سرسری انداز سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، عصمت کے حوالے سے ہمارے 3 روشن خیالات ہیں، ہماری توجہات ہیں فقہاء اور علماء امامیہ کی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم تمام انبیاء کو، سارے فرشتوں کو اور ائمہ اہل بیت کو ہم معصوم مانتے ہیں۔ دوسرا عنوان یہ ہے، دوسری بات میں عرض کروں کہ معصومین میں ان کی عصمت کے عنوان سے شدت و ضعف ہے، سب ایک مرتبے پہ نہیں ہیں، سب کے مراتب مختلف ہیں، سب کے مدارج مختلف ہیں۔ یعنی ہم فرشتوں جیسا معصوم انبیاء کو مانتے ہیں، ہم فرشتوں جیسے ہی معصوم ائمہ کو مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عصمت میں جو 14 شخصیات کی عصمت ہے، وہ تمام انبیاء اور فرشتوں سے تدریجاً، مرتبتاً اور مقام کے اعتبار سے زیادہ شدید ہے، زیادہ سنگین۔ ہم عصمت ائمہ کو دیگر معصومین کی عصمت سے زیادہ شدید مانتے ہیں، زیادہ مضبوط مانتے ہیں۔ تیسری بات، کیا کسی عالم دین میں، کسی کہہ لیجیے کہ استاد میں یہ مجال ہے کہ وہ یہ فرمائے کہ حضرت علی اکبر معصوم نہیں ہے، حضرت عباس معصوم نہیں ہے، حضرت زینب معصوم نہیں ہے، حضرت معصومہ معصوم نہیں ہے؟ کسی میں یہ مجال ہے کہ وہ یہ کہے؟ ممکن ہے کہ اس بحث میں یہ والی بات آ جائے کہ ہاں، علماء نے تقسیم کی ہے عصمت کی گفتگو کو عصمت صغریٰ اور عصمت کبریٰ میں۔ عصمت کبریٰ یہی 14 ہستیوں کی عصمت ہے، عصمت صغریٰ ان ہستیوں کی عصمت، جناب عباس کی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، جناب معصومہ، جناب علی اکبر کی عصمت، یہ عصمت صغریٰ۔ یا اسے اور انداز سے بھی بیان کیا گیا کہ معصوم یہ ہے اور یہ محفوظ عن الخطا، یہ گفتگو کی گئی۔ معصوم 14 توجہ اور محفوظ عن الخطا یہ ہستیاں، یہ بھی بیان کیا گیا ہے، یہ بھی بولا گیا ہے اور یہ بھی پڑھایا گیا ہے۔ ایک سلوات ہدیہ کرتے ہیں۔
بیوی کے حوالے سے مولا رضا کا یہ فرمانا، جس نے قم میں معصومہ کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ معصومہ کہہ کے اپنی زیارت کے برابر زیارت قرار دینا، یہ ایک اشارہ ہے، ایک تائید ہے، ایک رہنمائی ہے کہ یہ ہستی معصومہ ہے، یہ ہستی معصوم ہے۔ پھر زیارت نامے میں یا فاطمہ تو اشفعیلی فی الجنہ، پھر مولا صادق فرماتے ہیں ہماری فاطمہ ہمارے شیعوں کی شفاعت کرے گی، ہماری فاطمہ، ہماری معصومہ ہمارے شیعوں کی شفاعت کرے گی۔ یہ کیفیت زیارت نامے میں فرمایا جا رہا ہے ان لک عند اللہ شأن من الشأن، جی آپ کا اللہ کے نزدیک جو مقام ہے وہ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ وہ کیا مقام ہے؟ پھر آپ دیکھیے جسے امام رضا اور امام تقی دفنانے کے لیے آئے اور اعجاز سے آئے، معجزے سے آئے، تو کیا یہ اشارہ نہیں ہے اس بات کی طرف کہ امام حسین کو امام سجاد دفنانے کے لیے آئے تھے، امام رضا کو امام تقی دفنانے کے لیے آئے تھے؟ معصوم کا جنازہ معصوم کے حوالے کیا جاتا ہے اور معصوم ہی معصوم کے جنازے کو قبر کے حوالے کرتا ہے۔ عزیزو، خاتون کے 4 روپ ہیں، یہ خاتون 4 طرح سے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ میرے بھائی جناب علامہ زبی تشریف فرمائے، یہ تعبیرات کچھ علامہ ذیشان احمد جوادی سے ہم نے سنی اور کچھ اس میں اپنی بھی تضمین لگائی ہے۔ جو خاتون، ایک خاتون 4 طرح کے کردار ادا کرتی ہے۔ خاتون کا ایک کردار ہے تمہید زندگی، ایک کردار ہے اصل زندگی، ایک کردار ہے نتیجہ زندگی، اور اب میری تضمین ہے، اور ایک کردار ہے حسن زندگی۔ وہ جو تمہید زندگی ہے اسے بیٹی کہا جاتا ہے، وہ جو اصل زندگی ہے اسے زوجہ کہا جاتا ہے، وہ جو نتیجہ زندگی ہے اسے ماں کہا جاتا ہے، اور وہ جو حسن زندگی ہے اسے بہن کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد وآلہ۔ جن کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، بہرحال اس خاتون کی فضیلت اس خاتون پر زیادہ ہے جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹیاں، جن گھروں میں بیٹیاں ہیں ان گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہے، جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں ان گھروں کے اندر ایک احساس ہی دوسری طرح کا ہے۔ بیٹی ایک بیٹی 2 3، جنہوں نے 3 بیٹیوں کو پال کر جوان کیا اور شوہر کے حوالے کیا، نبی فرما رہے ہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ بیٹی ہمارے ہاں زمانہ جاہلیت شاید گیا نہیں ہے، بیٹے کے ہونے پہ لڈو بٹتا ہے اور بیٹی کے ہونے پہ گردن لٹکتی ہے۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا پریشانی ہے؟ کیا بیٹی ہو گئی؟ ایک صاحب کی 6ٹھی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے۔ کہنا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ 6ٹھی بیٹی پہ بھی خوش ہیں؟ کہنے لگے بیٹا ہوتا تو اسے پڑھانا پڑتا، بیٹی پڑھ کر آتی ہے، بیٹی تہذیب پڑھ کر آتی ہے، بیٹی احساسات پڑھ کر آتی ہے، بیٹی جذبات پڑھ کر آتی ہے، بیٹی والدین کا احترام پڑھ کر آتی ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو اب اس دل سے جا کر اپنی بیٹی کو دیکھ لیجیے گا اور بیٹے کو دیکھ لیجیے گا، آپ کو نظر آئے گا۔ بیٹیاں، اللہ اکبر، بیٹی ہو تو پھر فاطمہ زہرا جیسی ہو، بیٹی ہو تو معصومہ سلام اللہ علیہا جیسی ہو، کہ جس بیٹی کے آنے پر نبی کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ بٹھائے، ہاتھوں کا بوسہ دیں، جس بیٹی کے سوالات سن کر، جوابات سن کر امام موسیٰ کاظم فرمائے ابوہا فداہا، اس کا باپ اس پہ قربان، جو لہجہ نبی مکرم کا جناب زہرا کے لیے اس سے مشابہ لہجہ ہے حضرت امام کاظم کا جناب معصومہ کے لیے۔ بیٹی ہو تو ایسی۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ اصل زندگی میں آتی ہے تو اس کا اور کردار تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا عنوان زندگی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ جب زوجہ بن جاتی ہے
تو اس کا بڑا عنوان کردار یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر کے لیے مددگار بنتی ہے اللہ کی اطاعت میں، اور پھر جب اس کی گود میں امانت الہی آ جاتی ہے تو پھر یہ ماں بننے کے بعد تو کچھ اور ہو جاتی ہے، اس کا کردار کچھ اور سامنے آتا ہے، اس کے اندر سخاوت اور اس کے اندر شجاعت جلوگر ہو جاتی ہے، نظر آتا ہے کہ یہ بہادر ہو گئی ہے، یہ سخی ہو گئی ہے، اب تک اپنے بارے میں سوچنے والی اب کسی اور کے بارے میں سوچتی ہے، اور یہ اس وقت میں کہ جب ایک ماں بن جاتی ہے۔ لیکن عزیزو، جو رشتے تکرار نہیں ہوتے، جو رشتے بار بار نہیں ملتے، جو رشتے آسانی سے نہیں مل سکتے، ان رشتوں میں ایک رشتہ حسن زندگی ہے، یعنی بہن ہے۔ یہ طاہر شاہ عباس تیمہ صفوی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ 3 مردوں کو گرفتار کر کے لے کر آئے اور ایک خاتون ان کو چھڑوانے کے لیے آئی، وہ رو رہی تھی، چیخ چلا رہی تھی، تو بادشاہ نے پوچھا بھی تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا شوہر ہے، ایک بھائی ہے۔ تو کہا انہیں چھوڑو، کہا نہیں ہم ایک کو چھوڑیں گے، تم بتاؤ ان تینوں میں سے کس ایک کو چھوڑیں؟ تو کہنے لگی میرا بھائی چھوڑو، بھائی کو چھوڑا کرے گی۔ تو پوچھا کہ تم نے شوہر اور بیٹے کو کیوں نہیں کیا؟ تھا تم نے کہا ہی گیا تھا کہ ایک کو چھوڑا جائے گا۔ شوہر اور بیٹا تکرار ہو سکتا ہے لیکن بھائی دوبارہ نہیں ملے گا۔ بھائی کی محبت، بھائی کا عنوان، یہ حسن زندگی ہے۔ عزیزان گرامی، یوں تو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی بھائی اور بہن، بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی کسی کی بہن بیٹھی ہوئی ہے، مگر جو مثال بن کر بھائی اور بہن سامنے ہے وہ ایک جناب معصومہ ہے جنہوں نے چھوڑ دیا مدینے کو، ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرنا، رستے کی صعوبتوں کو برداشت کرنا، پھر ایک مقام پر آ کر اپنے عزیزوں کے لاشیں دیکھنا، اپنے سامنے اپنے عزیزوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا، اور یہ سب کچھ غربت میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ وطن سے دور ہو رہا ہے۔ کبھی غور تو فرمائیں کہ کہاں کا مسافر کہاں آ گیا، کہاں مدینہ منورہ جو کہاں تم، کیسے کیسے رستوں سے اپنے آپ کو گزارا، خود زخمی ہو گئی، خود تپ اور بخار کی کیفیت میں قوم پہنچی، پھر اسی حالت میں 17 دن تک تم میں رہی، اور پھر 27 سال کی عمر میں عین جوانی میں اسی جگہ دفن کر دی گئی۔ کبھی آپ مجلس کے بعد، نوحہ خوانی کے بعد، ماتمداری کے بعد بیوی کو سلام کرنے جائیں گے، کچھ کر کے آ گئے ہیں سلام، مگر عزیزو آج شب شہادت ہے۔ جی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ والے قاعدہ نہیں، بلکہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرے اور ثم یدرکہ الموت، اور رستے میں اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو پھر اس کا اجر اللہ پر ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ والی شہادت امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ خبردار، اللہ کے رستے میں اللہ کی خاطر مارے جانے والوں کو مردہ نہ کرو، وہ زندہ ہے اور اللہ اس کے ہاتھ سے وہ رزق پاتے ہیں، یہ جو اللہ اجر دے رہا ہے۔ سیدہ کو اللہ کی طرف سے اجر کا ایک عنوان ہے کہ سیدہ کے بی بی معصومہ کے اس مزار کی جلالت تو دیکھیے، فقیہ دوران، مضبوط ترین لوگ، کوہ فقاہت، آسمانوں کی طرح بلند علمی دنیا کے لوگ، جہاں آ کے گردن جھکاتے ہوں، جہاں اپنا علمی مسئلہ حل کرواتے ہوں، جہاں اپنی مشکلات کو حل کرواتے ہوں، وہ یہ دروازہ ہے۔ کریمہ بی بی
मासूमा बीबी आई यहाँ और आकर यहाँ बीबी की शहादत हो गई। मगर एक बहन का तस्करा करके आज की मजलिस में मंजिल दूंगा। मैं कहूँगा बीबी मासूमा, आज आपकी शाब शहादत है, कल रोज़ शहादत है, सारा शहर गमज़दा है, पूरे शहर में मौक़िफ़ लगा दिए गए हैं, जगह जगह आपके नाम पर सबीलें न्याज नज़र का अहतमाम किया गया है। बीबी किस शान से आपकी शहादत मनाई जा रही है, और बीबी उसके बाद भी हम इस बात का एहसास रखते हैं कि आपकी ये शान के मुताबिक नहीं है। मगर आपको दफनाने के लिए आपके भाई आ गए, आपको दफनाने के लिए आपके भतीजे इमाम मोहम्मद तकी आ गए। हाँ, कैसे कोई नामहरम बीवी को कब्र में उतारता, इसलिए कि यहाँ तो बीवी का कोई महरम नहीं है, बीवी के घर से कोई फर्क नहीं है। फरियादें की गई, इस्तग़ासा किया गया, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा रखी गई, अल्लाह हमारी गैब से मदद फरमा। गैब से मदद ये हुई कि दो सवार आते नजर आए, एक इमाम रज़ा थे, एक इमाम मोहम्मद तकी थे। एक ने जनाजा उठाया, दूसरे ने खबर में लटाया। अजब नहीं कि जब जनाजा दे रहे हों अशोक अल्लाह, अब जनाजा खबर में लिटाने वाले इमाम रज़ा हैं और खबर के बाहर खड़े इमाम मोहम्मद तकी जनाजा उठाने वाले हैं। ये कहें या इसके बरअक्स कहें, मगर इतना है कि अजब नहीं कि जब जनाजा दिया जा रहा हो तो जनाब मासूमा ने अपने दोनों हाथ फातिमा ज़हरा की बेटी है, आपकी आवाज़ें बुलंद हुई, अल्लाह आपको अता फरमाए कि जब जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन ने ये कहा ना, हम यतीम हो गए हैं, हमारी माँ हमें गले लगाने को तैयार नहीं है, तो जनाब ज़हरा के कफन के बंद खुलना शुरू हुए और दोनों हाथ सैयदा ने बुलंद कर दिए, फैला दिए सैयदा ने दोनों हाथ, और दोनों शहजादे सैयदा के सीने पर सर रख कर रोने लगे। और यहाँ तक किताब में है कि जनाब ज़हरा ने अपने दोनों हाथ बच्चों की पुष्ट पे रख लिए थे और दो रोने की आवाज़ें आ रही थी, एक हसनैन के रोने की आवाज़ थी और एक जनाब ज़हरा के रोने की आवाज़ थी। यहाँ अजब नहीं जब इमाम रज़ा ने अपनी बहन को कब्र में लिटाया हो तो दोनों हाथ बरामद हो गए और भाई के गले में डालकर एक फरियाद की हो, भाई तुम्हारी मोहब्बत में मदीने से गुम आ गई, भाई तुम्हारी मोहब्बत में मदीने से गुम आ गई। मैं इन रोते हुए, इन आंसू भरे चेहरों के साथ, इस मजमे के साथ जनाब मासूमा की बारगाह में अपनी गर्दन झुकाकर हाथ जोड़कर एक जुमला बोलता, बीबी आपका भाई आपको कब्र में लेटाने आया, सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर, जो करबला से जा रही हैं तो भाई को बेगोरो कफन देख कर जा रहे हैं। मोड़ मोड़ कर भाई का लाशा देखती रही। जब पहुंची है इमाम हुसैन के लाशे पर तो इमाम हुसैन का लाशा बीबी ज़ैनब से पहचाना नहीं गया। इमाम सज्जाद से फरमाया, है ज़ैनुल आबिदीन, यही मेरा भाई हुसैन है। और उसके बाद जनाब ज़ैनब ने लाशे के गिर्द चक्कर काटना शुरू किए। तो इमाम सज्जाद ने पूछा, बीबी अम्मा क्या देख रही है? फरमाया, सालिम जगह ढूंढ रही हूँ जहां बोसा दे। जनाब ज़ैनब को भाई के बदन पे सालिम जगह नजर नहीं आई तो कटी हुई गर्दन का बोसा दिया और फिर मदीने की तरफ रुख करके कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपका हुसैन है जिसका खुले से था जो खून में गलतान कर दिया। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना, भाई पहले दुआ देते हैं। इमाम रज़ा बुलंद रोने वालों के लिए खास दुआ फरमाते हैं। इमाम मोहम्मद तकी मुसल्ला बिछा के अज़ादारों के लिए दुआ करते हैं। आपकी आवाज बुलंद हो रही है। जनाब ज़ैनब कुबरा ने अपने बंधे हुए हाथों से भाई का लाशा उठाया और एक जुमला कहा, या अल्लाह हमसे इस कुर्बानी को कबूल कर ले। और फिर लाशे के बराबर में बैठकर ज़ानो कतार रोने लगी। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया, आप आलिम गैर मुअल्लमा हैं, हौसला कीजिए, आपको तो पता था क्या होने वाला है। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, है ज़ैनुल आबिदीन, देख रहे हो मेरे भाई के बदन पे धूप आ गई है। ज़ैनुल आबिदीन,
میرے بھائی کا بدن کربلا کی گرم ریت پر ہے، میرے بھائی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے لال میں 3 سال کی کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میری توجہ ہوئی کہ سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ، تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے۔ جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے گا کہ کہیں میری بہن پر دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ زینب کہاں سے اڑ گئے؟ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، حسین کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، عزاداروں مجلس ہو گئی، یہ لیا جب ہو جائے مجلس مکمل ہو گئی، مجھے اس سے زیادہ آپ کو اور زحمت نہیں دینی، مگر ایک لمحہ ایک مرحلہ اور آگے آ جائیے۔ کس مصیبت سے جناب زینب اونٹ پر بیٹھی ہیں؟ جب امام سجاد کو دیکھا نا کہ حالت غیر ہو رہی ہے، بھائی کے بدن پر، حسین کے بدن پر زین العابدین کھڑے رو رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، یعنی اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا، اور پھر اس کیفیت میں بھائی کے قریب آئی ہے، امام سجاد کو حوصلہ دیا ہے۔ اجرکم اللہ، اس مصیبت سے جناب زینب اونٹ پر بیٹھی تھی، اب جناب زینب کو بھائی کے بدن سے اٹھایا جا رہا ہے۔ عزاداروں سخت مرحلہ ہے، میں بس ایک جملہ کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب زہرا پہ ہاتھ کیسے اٹھایا، سمجھ میں نہیں آتا سیدہ زہرا کا پہلو کیسے توڑا، کیسے سمجھے کہ نبی زادی کے ساتھ میں ہوا۔ اگر کچھ دیر کے لیے کربلا آ جائے، جب جناب زینب کو حسین مولا کے بدن سے اٹھایا جانے لگا، ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا، تازیانہ اٹھایا جا رہا تھا، میری بیوی نے بھائی کا لاشا مڑ کر دیکھا اور ایک ہی مرثیہ پڑھا، اے اللہ میں نے حسین کو تمہارے حوالے کیا۔